الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد واکثر الدعاء رواہ مسلم۔ یہ ہماری بیعت ہے، بہت دیر سے لکھتے لکھتے قریب 3 جلدوں میں ہے، اب صاف اس کو کرا لیا ہے، بہت گنجل تھی۔ ہم نے کہا کہ پہلے یہ ہمارا معمول تھا کہ جب کہیں جاتے تھے بیان کرنا تو اسی بیعت کو کھولتے تھے، یہ نہیں مضمون تھی، جو ہوتا تھا سنا دیتے تھے۔ آج بھی یہی کیا ہم نے، بہت عمدہ حدیث نکلی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس حدیث پر یقین، اس پر عمل کی توفیق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جبکہ وہ ساجد ہوتا ہے، جب سجدہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اپنے کو جھکا دے، بندہ اپنے سب سے اشرف عضو کو، پیشانی کو، عالم کے سب سے افضل چیز پر ڈال دیتا ہے، اشرف کو زمین پر۔ یہ چیز اللہ کو پسند ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے سامنے جھکنا، فروتنی اختیار کرنا، ذلت اور رسوائی کا اظہار کرنا، یہ بہت پسند ہے۔ تو صرف سجدے ہی میں نہیں، سجدے کے علاوہ بھی اللہ کو یہ پسند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو لا تمشِ فی الارض مرحا، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اکڑتے ہوئے نہ چلو، سب طریق ہے مولانا۔ ایک ایک آیت، ایک ایک حدیث، پورا دربار۔ لا تمشِ فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے نہ چلو۔ اکڑ کر چلنے کی چال اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ سجدے میں جس طرح جھکاؤ کو اللہ پسند کرتا ہے، ظاہر ہے تو عام طور سے چال چلن میں بھی تکبر والی شان زیب نہیں دیتی، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضرت عائشہ اچھا کپڑا پہنے ہوئی تھی، کہا یا رسول اللہ اس میں بھی کیا عجب ہے یا کبر ہے؟ کہا نہیں، یہ پہننے سے نہیں ہے، لیکن اس کو پہن کر کے دوسروں کو ذلیل سمجھو، یہ منع۔ اچھا کپڑا پہننا منع، لیکن یہ بھی صاف کر دیا، پہن سکتا ہے لیکن اس کی وجہ سے کبر میں نہیں مبتلا ہو، یہ اللہ کو ناپسند نہیں، ناپسند۔ بہرحال ہمارے فرماتے طریق میں 2 چیزیں ہیں، تکبر اور تواضع۔ تکبر اگر نہیں ہے تو آدمی بڑھے گا، تواضع ہے اللہ کی طرف جھکے گا۔ بہرحال ترجمہ بہت اچھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں جہاں پہنچ کر بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، وہ حالت ہے جبکہ وہ سجدے میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ رب بھی یہ سب چیزیں ہیں مولوی صاحب، اس ختم تھوڑی نہیں ہوئی ہیں، یہ ہم لوگ لیے بھی ہم لوگ سمجھتے ہیں سب بزرگوں کی تھی ختم ہو گئی، بھی ہم خود بزرگوں واقعی بڑی کمی ہے۔ آپ کو قدر سنایا، سب نے سنا نہیں ہوگا، میں گیا تھا وہ جزیرہ جو بہت مشہور ہے، اس میں ایک بہت بڑے بزرگ ہے نقش بندی، انہوں نے کہا بھائی
ہندوستان میں ایک بہت بڑے کوئی بزرگ تھے نقش بندی، تو نقش بندی ہے تو نقش بندی کا قید بھی لگا دیا انہوں نے. نقش بندی بزرگ ہیں، ان کے کچھ حالات سنائیے. ہم نے کہا کہ وہی فرماتے ہیں کہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں کیا مطلب ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے پیار کیا. بہت. جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو ایسا مانتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو پیار کر دیا. بس تڑپ کے اتنی پر بہت متاثر ہو گیا. تھے صاحب حال آدمی، بہت مالدار ہے مطلب، ہمیں سب لائن میں لگے رہتے ہیں ان کی دکان پر. یہ حال ان کا یہ، جب میں سجدے میں جاتا ہوں ایسا مانتا ہے اللہ نے پیار کر دیا. ماشاء فضل الرحمان تھا گنج مراد آبادی. ہم نے خود دیکھا اپنے حضرت وغیرہ کو بھی بہت سجدے میں لجاجت کرتے ہوئے. ہمارے وطن گئے تھے حضرت دیہات، ہم چھوٹے چھوٹے تھے لیکن حضرت کو سجدہ جاتے تھے ہمارے یہاں سجدہ کر رہے تھے، اس میں بھی گر آ رہے تھے. میں نے کہا اچھا اتنے بڑے بزرگ بھی روتے ہوتے ہیں، یعنی بچے روتے. میں نے کہا کہ مطلب گنہگار لوگ ہوئے، یہ تو ایک بات ہے، یہ اتنے بڑے بزرگ بھی سجدے کے اندر ایسی لجاجت خوشامد. یہ طریق جھکا نہیں رہا ہے. سب سے زیادہ مضر اس طریق میں دعوی کاذبہ ہے. شیخ یوسف فرماتے ہیں سب سے زیادہ مضر اس طریق میں دعوی کاذبہ، جھوٹا دعویٰ. کچھ ہو نہیں اور دعویٰ کرتے ہو، کچھ ہو تب بھی دعویٰ جائز نہیں. یہ فرماتے ہیں نماز میں جہاں پہنچ کر بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے وہ اس حالت میں ہوتا ہے جبکہ وہ سجدہ میں پڑا ہوتا ہے. لہذا یہاں پہنچ کر دعا مانگنے میں کوئی کسر اٹھا مت رکھو، سجدے میں دعا بھی کرو. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، لکھ رہے ہیں شاعر مساغال یعنی مولانا آبادی عالم صاحب لکھ رہے ہیں. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ذات بے نیاز کا قرب تمام تر بندہ کے نیاز پر موقوف ہے. ذات بے نیاز کسی پر ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے ذات بے نیاز کا قرب تمام تر بندہ کے نیاز پر موقوف ہے. نماز اگرچہ از اول تاخیر نیاز ہی نیاز ہے. آدمی کھڑا ہے رکوع میں ہو گیا ایسا نیاز ہی تو ہے، ادھر مڑ کے دیکھ بھی نہیں سکتا. سمجھ لیں نماز اگرچہ از اول تاخیر نیاز ہی نیاز ہے، مگر جو اثر تا بقدم نیاز مند ہی نیاز مند ہو اس کے پاس اپنے اظہار نیاز مندی کے لیے اس سے زیادہ اور کیا رکھا ہے جو اس کا سب سے زیادہ اشرف عضو ہے. نیاز تو ہی ہے لیکن اس میں بھی فرق ہے. رکوع میں وہ بات رکھا ہے جو اس کا سب سے زیادہ اشرف عضو ہے وہ اپنے رب بے نیاز کے سامنے خاک پر ڈال دے. شاید اسی ادا کی وجہ سے اس بے نیاز کی رحمت اپنے نیاز مندوں کو اپنی بارگاہ قرب میں داخل ہونے کا موقع دیتا ہے. سب سے زیادہ اشرف عضو ہے وہ اپنے رب بے نیاز کے سامنے خاک پر ڈال دے. شاید اسی ادا کی وجہ سے اس بندے نیاز کی رحمت اس بے نیاز کی رحمت اپنے نیاز مندوں کو اپنی بارگاہ قرب میں داخل ہونے کا موقع دے دیتی ہے. میں نے سبحان اللہ کیا ملتا ہے. بات اس سے کچھ آگے بھی ہے جس کو لکھتے بھی ڈر لگتا ہے اور نہ لکھنے میں بخل معلوم ہوتا ہے. اسے اتنا اشارہ کیے بغیر رہا بھی نہیں جاتا کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا تعارف اپنے ملائکہ کے سامنے کرایا گیا تو اس تعارف کے لیے بھی اسی سجدے کو مقرر فرمایا گیا تھا. اور جب اپنی مخلوق میں سے برتر مخلوق یعنی انسان کو اپنی ذات پاک کے تعارف کرانے کی نوبت آئی پھر وہی سجدہ اس کے لیے مقرر ہوا آدم علیہ السلام. اسی لیے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں
یعنی ابن آدم جب سجدہ کی آیت تلاوت کرتا ہے، تلاوت نہیں کے میں، جب ابن آدم سجدہ کی آیت تلاوت کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا اپنا سا منہ لے کر ایک طرف کھڑا ہو کر بڑی حسرت سے کہتا ہے کہ مجھ پر افسوس کہ ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، انہیں دوڑ کر سجدہ کر لیا، اور مجھ کو سجدے کا حکم ہوا تو میں نے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے لیے جنت مقدر ہو گئی اور میرے حصے میں دوزخ آ گئی۔ اس قسم کی حدیثوں کی وجہ سے امام حنیفہ رحمہ اللہ سجدہ تلاوت کے واجب ہونے کے قائل ہے۔ اہمیت ہے کی مقصد یہ ہے کہ بارگاہ ربوبیت کے تعارف کے لیے سجدہ یعنی زمین نیاز کو خاک پر ڈال دینے سے بڑھ کر شاید کوئی مقبول انداز نہ ہو۔ سجدہ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے بعض حدیثوں میں نماز کی حقیقت کو سجدے کے لفظ ہی سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسے الحج و عرفہ، یہ نماز کیا سجدہ۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے ایک خاص موقع پا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی دلی خواہش کا اظہار کر دیا، وہ یہ کہ یا رسول اللہ جنت میں اپنے ساتھ رکھیے گا۔ تو کچھ وقفہ کے بعد فوراً نہیں بیان کیا، بہت عمدہ، تو کچھ وقفہ کے بعد جب آپ نے اس کا اشراق زیادہ دیکھا تو ارشاد فرمایا وَعِنِّي عَلَىٰ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، یعنی اگر تمہاری تمنا اتنی بلند ہے تو تم بھی سجدہ پر سجدہ کر کے اس کے لیے میری مدد کرو، میں تنہا نہیں لے جا سکتا، تم کو بھی کچھ کرنا ہوگا۔ اب پیر سے مرید ہے کافی، اب تو یہ ہے حضور تو چھوڑیے، مرید ہو گیا کافی، کچھ نہیں۔ خود وہ پیر 1000 گھاٹیوں سے طے کر کے کہیں پہنچ جائے تو بڑی بات ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اردو نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں لے چلوں گا، نہیں، ارشاد فرمایا فَأَعِنِّي عَلَيَّ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سجود سے میری مدد کرو، میں تنہا نہیں رہ جاتا۔ اب دیکھیے حضور نے اپنی تعریف یعنی اپنی حیثیت بدلا دیا، میں خود نہیں لے جا سکتا، تم بھی مدد کرو میری سجدے کے ذریعے سے، تم اپنے اندر بھی صلاحیت خود پیدا کرو۔ بجلی جو چلتی ہے مولانا کتنا آسان ہے، یہ بجلی میں قوت رہے گی تبھی جا سکتا ہے، اس کے جاتے ہوئے بھی گر سکتا ہے، گر جاتے ہیں لوگ، میں خود بڑی مشکل ہوتی ہے، لے جاتی ہے کہ نہیں، اپنے اندر صلاحیت جہاں قوت رہے گی تبھی ٹک سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ وہاں جانے کی صلاحیت اللہ پیدا فرمائے، صلاحیت تو یہی پیدا کرنے والا دنیا ہی میں بہت۔ آپ نے اس کا اصرار زیادہ دیکھا، فرمایا آئی میں اسی زبانی بیان کرتا رہتا، سنا ہوگا کبھی، آج اسی میں حدیث مل گئی۔ آئینی کتنا تواضع کا لفظ ہے، یہ نہیں فرمایا ہاں لے چلوں گا، اب یہ ہے میں ساتھ رہو گا، وہی مرید ہو گیا، اب کیا ہے، تو جہنم میں جائے گا، وہ تو جنت میں جائے گا۔ وَأَعِنِّي عَلَيَّ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، یعنی اگر تمہاری تمنا اتنی بلند ہے تو تم بھی سجدہ پر سجدہ کر کے اس کے لیے میری مدد کرو، میں تب لے چلوں گا۔ کتنی تواضع، اس کے اندر تواضع، تم کو بھی کچھ کرنا ہوگا، یہ نہیں کہ تم میری امتی ہو گئے تو جو چاہو کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حدیث کتنی جامع ہے نہیں ہمارا۔ یہ حدیث اپنی جگہ خود تفصیل طلب ہے، یہ مسئلہ ارکان صلاح میں قیام افضل ہے یا سجود، یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ سجود کا درجہ بہت بڑا ہے۔ اس مختصر الفاظ سے نہ سجدے کی حقیقت عیاں ہوتی ہے اور نہ نماز کی، اور نہ یہ معمہ حل ہوتا ہے کہ تعارف کے لیے سجدے میں خصوصیت کیا ہے۔ لیکن اگر اس حقیقت کو واضح کیا جائے تو اردو خواہی نہیں متوسط طبقے کے فہم سے بھی بالا تر بات ہوگی۔ علماء اگر شوق رکھتے ہوں تو یوم یکشف عن ساق یدعون الی السجود یا کی تفسیر کرے، سجدے کی کیا حیثیت ہے وہاں دیکھ لو، کتنی بڑی
اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو 2 رکعت نماز بھی دل سے نجات ہے. حضرت مولانا یعقوب صاحب پڑھا رہے تھے تو اس میں حدیث ہے کہ جو 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اس کو یہ ملے گا. کسی کا حضرت جو بغیر وسوسے کے ہو، کوئی وسوسہ، تو کسی نے حضرت کسی نے پوچھا ہوگا طالب علم سے، کہا حضرت کیا ایسی نماز ہو سکتی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے کوئی وسوسہ نہ آئے؟ کہا کبھی پڑھا ہے، کوشش کیا ہے؟ کہا نہیں. بھلے کوشش کرو تھوڑی سوال کرو. معلوم ہوا کہ نماز 2 رکعت ایسی ہو سکتی ہے جن میں وسوسہ نہ ہو. مشکل ہے لیکن اس کی بھی علماء نے مشق کیا ہے. بعض ایسے ہوئے ہیں کہ جیسے خوب دل سے تھوڑی دور تک پڑھا، بھائی اتنا کوئی وسوسہ نہیں آنا چاہیے، کوئی چھوڑ دیا، پورے میں نہیں ہوگا، اس کو چھوڑ کے دوسرے حصے پہ کیا. اس طریقے سے مطلب مشق کیا ہے لوگوں نے. اب اس کی کیا تفصیل سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو. حضرت مولانا اسماعیل صاحب، اس کی طرح ایک اور بزرگ تھے، دونوں نے حضرت سید صاحب سے کہا کہ اگر آپ وضو ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم کو دکھائیے. 2 رکعت. سید صاحب انہوں نے کہا، سید صاحب سے کہا، سید صاحب عمر میں کم تھے، یہ دونوں حضرات بڑے تھے. ہمارے اسماعیل صاحب بہت بڑے عالم تھے، وہ تو پڑھے بھی نہیں تھے، اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے. اما عبدالرحی صاحب تھے. کہا بھائی سید صاحب ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں، لوگ ان کے نہیں، شاہ عبدالعزیز صاحب کہتے، شاہ عبدالعزیز صاحب شاہ عبدالقادر کا بڑی قدر کرتے ہیں. اس کو پوچھا جائے کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے لکھا ہوا میری روایت میں. سید صاحب کہیں گے کہ حضرت 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھائی، 2 رکعت نماز ہم پڑھوائیے تب ہم جائیں. کہا اچھا جائیے. اللہ کے لیے وضو کیجیے. جائیے. اب یہ جو جملہ کہا اللہ کے لیے وضو کیجیے، کام گئے دونوں جمال العلم یہ دونوں تھے قابل. وہ اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے لیکن دل میں بہت دولت رکھتے تھے. کہا جائیے اللہ کے لیے وضو کیجیے. کہتے ہیں یہ جملہ اس انداز سے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کام گئے. 2 رکعت وضو اللہ کے لیے کیجیے. کاپنے لگے. بڑی مشکل سے وضو کیا. کہا اس کے بعد 2 رکعت نماز اللہ کے لیے پڑھیے. اللہ بھی تو وضو ہی مشکل تھا، نماز بھی اللہ کے لیے. کانپنے لگے، کھڑے ہو گئے. صبح ہو گئی. ہر 2 رکعت میں سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے لیے نماز ہوئی، پر دوبارہ پڑھو. پڑھتے پڑھتے صبح ہو گئی. پھر اس کے بعد کہا کہ بھائی استغفار کرو. 2 رکعت نماز بھی اللہ کے لیے نہیں پڑھ سکتے. گئے سید صاحب نے کہا پڑھا؟ کیا حضرت کیا پڑھا اور آخر میں استغفار کیا. کہا یہی صحابہ کی نماز تھی. جواب دے دیا. صحابہ کی نماز اسی تھے، رات عبادت کرتے تھے، لیکن اپنی عبادت سے بھی وہ استغفار کرتے تھے یا اللہ آپ کے لائق نماز نہیں ہوئی، نہ وضو ہوا. یہ نماز 2 رکعت بھی بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو زندگی میں ایک مرتبہ توفیق دے، نجات ہو جائے گی. ہر مرد بہرحال دوسری حدیث تو نماز کے متعلق، ابھی حقوق کے متعلق ہے. اس حدیث کے متعلق مجھ سے حرم میں ایک آدمی نے پوچھا تھا. وہ حدیث کیا ہے؟ یہ ہے ان ابی امامہ قال یہ تو حق لا بیان کیا، اب حق العباد ہے. یہ ان ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المحراب وان کان محقا.
او ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان ماضیا او ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ اخرجہ الترمذی. بہت زبردست حدیث ہے ہمارا. حضرت ابو ہریرہ سے مجھ سے خود پوچھا کہ وہ حدیث کیا ہے. مجھے یاد تھی یا نہیں تھی, کیا کچھ پتا نہیں, یاد نہیں آتا, نہیں پوچھا تھا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہو. پہلی بات حق پر ہو, چلو جان لے جاؤ, جھگڑا ختم کرو. کہتے پوری امت کی اصلاح میں ہے مولانا. کتنی بڑی ترغیب اس کے اندر ہے, تحذیر ہے. کس کس طریقے سے حضور نے حسن عبادت کو ابھارا ہے اور حسن معاملہ کو ابھارا ہے, حسن اخلاق کو ابھارا ہے, مثال دے دے کر کے. فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر زیادہ نہیں لے جاؤ, اس لیے تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے. نیلا اگر چھوڑ دیا تو حضور فرما رہے ہیں میں اس کے لیے جنت میں گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہو, اور جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ وہ ہنسی مذاق میں ہو. جھوٹ نہ بولے, ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے اس کے لیے. یعنی جنت کا ایک گھر کا ضامن جو لڑائی جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہو, اور جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا اس شخص کے لیے جھوٹ نہ چھوڑ دے اگرچہ وہ ہنسی مذاق میں ہو. ہنسی مذاق میں جو چاہتا ہے کرنا. یہ حدیثیں ہیں, یہ تعلیمات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جنت کی بلندی میں ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو خوش اخلاق ہو, اچھا خلق رکھتا ہے لوگوں کے ساتھ. اور جنت کی بلندی میں ایک گھر کا اس شخص کے لیے ضامن ہے جو خوش اخلاق ہو. یہ سب حدیثیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر ایک ایک بیان ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک اور سنیے, بہت عمدہ حدیث ہے, بہت مشکات نے روایت کیا ہے, حضرت بھی ہمارے سناتے رہتے. ان سفیان الثوری قال کان المال فیما مضى یکرہ واما اليوم وهو درس المؤمن وقول لولا هذه الدنانير لتمنى بنا هؤلاء الملوك وقال من كان في يده من هذه شيء فليسره فإنه زمانان احتاج اول من يندبر دينه وقال الحلال لا يحتوي الصرف. یعنی اگرچہ تصحیح کی بھی ضرورت ہے, وہ تصحیح نہیں کی ہے. یعنی اگرچہ پہلے زمانے میں لوگ مال طلب کرتے تھے, وہ باطل ناخواستہ اپنی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے طلب کرتے تھے. یہ بات یہ ہے کہ آج جس کے پاس مال ہو وہ اس کو سنبھال کر رکھے. پہلے زمانے میں لوگوں نے جیسے گزار لیا بغیر مال کے کر لی, ٹھیک ہے, مگر آج زمانے میں مشکات کے حدیث سے غالب ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آج جس کے پاس مال ہو اس کو خود خوب سنبھال کر رکھے, ورنہ یہ بادشاہ لوگ ہم کو رومال بنا لیں گے اور پوچھ پاچھ کر کے کونے میں ڈال دیں گے مال کے رہنے کی وجہ. اس زمانے میں کوئی مال ہو تو ملوک اور روسا ذلیل نہیں سمجھیں گے. یہ بہت اہم حدیث ہے اس زمانے کے اعتبار سے. حضرت سفیان ثوری کے اس مقولے میں بھی اس دینی نقطے کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ مال کی طلب ہمیشہ مذموم نہیں بلکہ دینی حفاظت کے لیے ضروری ہے. مال رہے گا تبھی تجارت, مدرسے بھی چل سکتے ہیں, اور کام بھی ہو سکتے ہیں, حج بھی ہو سکتے ہیں. علم کی حفاظت کے کہتے ہیں ہم, بلکہ دینی حفاظت کے لیے ضروری ہے, خواہ وہ خاص اپنے نفس کی حفاظت کے لیے ہو یا عام طور پر علم کی حفاظت ہے. خود اپنے نفس کی حفاظت کے لیے بھی مال کی ضرورت ہے اور علم کی حفاظت کے لیے. اگر مال نہ ہو کتابیں آپ کہاں سے خریدیں گے اور چیزیں کہاں سے ہوں؟ اس وجہ سے بہت اہم حدیث سمجھی جاتی ہے. یا عام طور پر علم کی حفاظت کی خاطر ہو, اور جب دنیا میں دینی مسائل کی رعایت شامل ہو جاتی ہے پھر وہی دنیا نفرت کے بجائے قابل طلب بن جاتی ہے. اور جب دنیا میں دینی مسائل
دنیا ہے، لیکن مسائل دینی مسائل ہو جائے تو پھر وہ دنیا نہیں رہ جائے گی. اور جب دنیا میں دینی مسائل کی رعایت شامل حال ہو جاتی ہے تو پھر وہ دنیا نہیں ہے، پھر وہی دنیا نفع کی وجہ قابل طلب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، کیا خوب نقطہ بیان فرمایا. صاحب نبوت نے جو عالم کے لیے خیر خواہی کی بات تھی وہ صاف صاف بتا دی. صاحب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عالم کے لیے خیر خواہی کی بات تھی وہ صاف صاف بتا دی، نفع کی بھی اور نقصان کی بھی. اب آئندہ ہو گیا کیا؟ وہی ہو گیا جو تقدیر کا قلم اگر میں لکھ چکا تھا. یہ دنیا پر لوگ ٹوٹ کر گریں گے، اور صرف یہی نہیں کہ اپنے پیر تر کر لیں گے، بلکہ سرتاپا اس میں ڈوب ڈوب کر ختم ہو جائیں گے. دنیا ہے ضرورت، لیکن اسی حد تک یقین ضرورت. فرما رہے ہیں محمد عالم صاحب نے، یہ دنیا پر لوگ ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، اور صرف یہی نہیں کہ اپنے پیر تر کر لیں گے، بلکہ سر تاپا اس میں ڈوب ڈوب کر اس پر فخر کریں گے، اگر اللہ میرے ہلاکت سے بچائے. دنیا کی ضرورت ہے، بس ضرورت کی حد تک ہے، ایسا نہ ہو کہ اس میں ہلاکی ہو جائے. حدیث عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رضی من اللہ بالیسیر من الرزق رضی اللہ عنہ بالقلیل من العمل. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ تھوڑے سے عمل پر اس سے راضی ہو جائیں گے. جتنا دیا راضی. بہت مشہور ہے کہ ایک نان بھائی تھے، روٹی بیچتے تھے، لوگ جاتے تھے کھوٹا سکہ دیتے تھے اور اچھی روٹی لے آتے تھے، بہت ماشاء اللہ سے بہت کھاتے تھے. لوگوں نے کہا حضرت یہ سب دھوکہ دیتے ہیں آپ کو، روٹی اچھی لے آتے ہیں سکہ سے کھوٹا دیتے ہیں. کیا مجھے معلوم ہے، میں اس نیت سے کرتا ہوں کہ جب میں کھوٹا سکہ اللہ کے بندوں سے لے لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے کھوٹا عمل بھی قبول کر لے گا. اس نیت سے میں کرتا ہوں. وہ ہوشیار بیوقوف نہیں تھے. یہ سب چیزیں بھی بہت بیان فرماتے تھے. دنیا سے کبھی منع نہیں کیا انہوں نے، ان کا معمولی اس پر تھا، لیکن اس پر اعتدال پر رکھنے کی کوشش کیا انہوں نے. سب بہت ہم لوگ لباس کو بھی دیکھتے رہتے تھے، زائد کون ہے یہ کیا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے کہ بہت زیادہ انہوں نے اعتدال پر رکھنے کی کوشش کیا، کھانے میں پینے میں لباس میں بھی کوئی ایسی چیز گوارا نہیں کرتے تھے، خود بھی ویسی. سبحان اللہ، کتنی اہم بشارت ہے. حضرت زید بن حسین سے روایت ہے، قال سمعت مالکا سئل ای شیء زہد فی الدنیا قال طیب الکسب وقصر العمل. حضرت زید بن حسین رضی اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک سے پوچھا گیا کہ دنیا سے بے رغبت ہونے کا کیا مطلب ہے، تو میں نے سنا کہ انہوں نے جواب دیا کہ دنیا سے بے رغبت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حلال مال کمانا اور بڑی امیدیں نہ لگانا. یہ سب ہے، بڑی بڑی امیدیں حلال کماؤ. یہ نصیحت بھی نقش قلوب کی جائے گا. اللہ الموفق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بہت خاص حدیث ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دنیا سے بے تعلق ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ضرور حکمت کی نعمت ڈال دیتے ہیں،
اور اس کی زبان سے کلمات حکمت نکلتے ہیں، اور دنیا کی مضرت سے اس کو بچا بھی لیتے ہیں. دنیا ہے لیکن اس کی مضرت سے وہ بچ جاتا ہے. سلامتی کے وطن میں یعنی جنت میں لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حدیثوں پر بھی پیش نظر رکھنے کی توفیق دے. تو تصور سناتی رہتا ہوں، کبھی باقاعدہ قرآن پاک ہی سے سناتا ہوں، کبھی حدیث سے، تاکہ سب سے مناسبت رہے. طریق کی بنیاد تین میں آ رہی کہ آج برسے شاید اس کام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے: کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیر سلف. تین چیزیں. کبھی کتاب اللہ سے بھی سنا دیتا ہوں، اسی لیے اس کی نصیحتیں ہیں، اس کا الگ ہی رنگ ہے. بزرگوں کی زیادہ تر تو بزرگوں کی باتیں ظاہر ہے کہ یہ حضرات قرآن حدیث کے متبع تھے، اس کے عالم تھے. اس بنا پر جو بات بھی کرتے ہیں تجربے کی بات کرتے ہیں، اس کا بھی اثر ہوتا ہے. ہر بزرگ کا ایک خاص اثر ہوتا ہے. اور یہ خالص حدیث ہے، اس کی تعلیم، جو کہ یہ قرآن کی پوری ترجمان ہے. حدیث یہ قرآن کی ترجمان ہے. اس وجہ سے بغیر حدیث کے پورا قرآن بھی نہیں سمجھ سکتا آدمی. بنا پر ان تینوں سے ربط ہمارا رہنا چاہیے: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ. ملفوظات ہی ملفوظات نہیں، کبھی قرآن ہی سکھتا اچھا، اور کبھی یہ بھی حدیث ہے. اور بڑی حدیث ہے وہ حدیث ہے. اللہ تعالیٰ ان حدیثوں کو پیش نظر رکھنے کی ہم کو توفیق دے. ایک حدیث آئی اور اس کا مفہوم ذہن میں آ گیا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کیا کچھ بخشیں گے کچھ سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ وہ نبی کا کلام، ان کے نبی کا، ان کے محبوب کا کلام ہے. تو یہ کلام بھی، یہ بھی محبوب ہے. جیسے قرآن ہے اسی طرح یہ بھی ہے. اس وجہ سے اس سے بھی ربط، حدیثوں سے ربط رہنا چاہیے. چنانچہ ان علماء نے جمع ہی تو کیا ہے، اسے نقل کیا ہم نے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اعمال صالحہ کی، اپنے اصلاح کی. یہ فتنے کا دور ہے، جب تک ان چیزوں کو پیش نظر نہیں رکھے گا طریق پر نہیں رہ سکتا. دنیا کی کیا حیثیت ہے، کتنی حیثیت ہے، اس کے ساتھ کیا ہم کو معاملہ کرنا ہے. حکیم اختر صاحب نے پوچھے کہ بھائی ماشاء اللہ صاحب کا کیا معاملہ تھا، اتنی رجوعات ہوئی، فلاں بزرگ کہتے اسی بات نہیں. ہمارے یہاں بس یہ اعتدال تھا، اعتدال. مولانا علی میں تشریف لے گئے فتح پور، کہا کہ میں نے کسی کے اندر، میں علی میں کہاں گئے، کسی کے اندر اتنا اعتدال نہیں پایا جو ماشاء اللہ صاحب کے اندر پایا. دونوں کو رکھتے تھے. قرآن ہی لے کے بیٹھتے تھے، حدیث ہے پھر ابو زبان دے تو بیان کرتے. اس بنا پر ان بزرگوں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، سیرت سلف کی سیرت کو بھی پیش نظر رکھو. اپنے طور پر کتاب فہمی نہیں اتنی ہو سکتی حدیث، جتنا ان سیرت کو جب سے ملاؤ گے تب صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا تم کو علم آئے گا، اور کتاب و سنت کی روشنی تم کو ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق، مجھ کو بھی توفیق دے. آپ حضرات کے ہم سب محتاج ہیں عمل کے. جیسے خود بھی اعتدال پر رہنے کی کوشش، اسی کی تعلیم ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر گامزن رکھے، قائم رکھے. مجھ کو، میری تمام اولاد کو طرح کے. فتنے کا دور ہے مولانا، فتنے کا دور ہے. کب کون کہاں سے پھسل جائے کوئی کہا نہیں جا سکتا. اس بنا پر حدیث شریف اور کتاب اللہ کو پیش رکھنا، علماء کو بھی رکھنے کی کوشش کرنا، امت کو. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ پر قائم اور دائم رکھے. دین محمدی قائم دائم رہے، اور اس پر معاملات کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی، عقائد کے اعتبار سے بھی صحیح راستے پر رہنے کی توفیق و رحمت فرما. اللہ ہر کسی کی پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، ہم کی سب کی مغفرت فرما، اور دین حق پر قائم و دائم فرما. ہم کو، ہمارے بچوں کو آخرت کو پیش نظر کرا دے. آخرت آنے والی ہے، سب کے لیے آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ وہاں کی کامیابی کے لیے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے. اس کی کامیابی ہم کو دیکھنی ہے، اس کی فکر کرنی ہے.
اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.